السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ آج 2-3 ایشوز آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے ہیں۔ ایک تو ایچیسن کالج والا جو معاملہ چل رہا ہے اس کے اوپر، سینسس کو ختم ہوئے ایک عرصہ گزر چکا ہے، لیکن ابھی تک اس کے واجبات جو ہیں اساتذہ کرام کو وہ ادا نہیں کیے گئے۔ اس حوالے سے بھی ایک گڈ نیوز ہے اساتذہ کے لیے، وہ بھی آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرتے ہیں۔ اور اسی طرح فیصل آباد میں جو نوجوان آصف اشفاق گلے کے اوپر ڈور کٹنے کی وجہ سے موقع پر جاں بحق ہو گیا تھا، اس کیس کے سلسلے میں بھی پیش رفت ہوئی ہے۔ اور لیکن اس سے پہلے میری یہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن جو ہے اس کو بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک فوری طور پر پہنچتی رہے۔ اساتذہ کے لیے خوشخبری ہے کہ اساتذہ کے واجبات جو ہیں، وہ جو سینسس کے واجبات تھے جو ایک عرصے سے رکے ہوئے تھے، اس کے بارے میں لاہور ہائی کورٹ نے بھی اپنا حکم جو ہے وہ جاری کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے چیف سیکرٹری کو کہ اساتذہ کے واجبات جو ہیں وہ فوری طور پر ادا کیے جائیں۔ جبکہ اور اسی طرح ادارہ شماریات کی جانب سے بھی ایک پبلک نوٹس جو ہے وہ دیکھا ہے، اور آپ کے سامنے بھی سکرین کے اوپر آ گیا ہوگا، اور انہوں نے کہا کہ بہت جلد اساتذہ کے واجبات جو ہیں وہ ادا کر دی جائیں گے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ فیصل آباد میں جو نوجوان کا قتل ہوا ڈور کے کٹنے کی وجہ سے، اور اس کا گلا موقع پر کٹ گیا، اس کی CCTV فوٹیج، اور اس کے بعد پھر جو پیش رفت ہوئی وہاں سے انہوں نے سر بتائے گا کہ کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ فیصل آباد میں جو معاملہ ہوا ہے، ڈور پھیرنے سے نوجوان آصف کی ہلاکت ہوئی ہے، اس معاملے میں اہم پیش رفت ہوئی ہے، اس پیش رفت کے حوالے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا پلیز۔ جی بالکل، تھینک یو ویری مچ۔ یہ جو ایک 22 سے کوئی افسوسناک واقعہ ہوا تھا جس میں ایک نوجوان جو ہے آصف، اس کی ایک ڈیتھ ہوئی تھی اسٹرنگ کی وجہ سے۔ اس میں 48 آورز کا ٹائم جو ہے ہمیں چیف سیکرٹری صاحبہ نے دیا تھا۔ اس میں الحمدللہ ہماری ٹیم نے شب و روز محنت کی۔ اس میں ہم نے جو کرائم سین سے ہمیں ایویڈنس ملا، اس کے بعد جو CCTV کیمرہ کی مدد لی، ہم نے جیو فینسنگ کروائی، اور لوکل اپنے انفارمرز کے ذریعے ہم نے ایک عابد نامی آدمی کو گرفتار کر لیا ہے، جس کی وجہ سے واقعہ پیش آیا۔ اور اس نے جو پولیس نے مختلف جگہ پہ چھاپے مار کے وہ جو ڈوریں جہاں پر یہ کیمیکل ڈور جہاں پہ بنائی جا رہی تھی، ان لوگوں کو بھی انہوں نے گرفتار کیا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے اسی طرح جاری رہے گا۔ کم از کم جو ایک نوجوان اس کی بھینٹ چڑھا ہے اس گھناؤنے کھیل کی، اور اس کی وجہ سے اب فردر جو ہے وہ کوئی اس طرح کا واقعہ جو ہے کہیں بھی پنجاب میں وہ پیش نہ آئے۔ اس کے بعد اب ایچیسن کالج کے مسئلے کی بات کرتے ہیں کہ شاید ہسٹری میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایچیسن کالج کے متاثرین نے، ان کے طلبہ نے اور پھر پیرنٹس نے گورنر ہاؤس کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ آئیے پہلے ہم آج جو پیرنٹس نے اور اسٹوڈنٹس نے گورنر ہاؤس کے سامنے ایچیسن کالج کے حوالے سے مظاہرہ کیا ہے، اس کی چھوٹی سی ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ ہماری ڈیمانڈز یہ ہیں کہ پرنسپل صاحب کی ریزگنیشن ریجیکٹ کی جائے گورنر صاحب کی طرف سے۔ اس کے بعد گورنر صاحب اور راحت چیمہ صاحب جو ہیں وہ پرنسپل سے معافی مانگے، اور سارے ایچسونین سے معافی مانگے جنہوں نے ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کی ہیں۔ سمپل سی بات ہے کہ جب بھی کوئی سیٹ ریزرو کرتا ہے ان کو فی فل پے کرنی پڑتی ہے، اینڈ جسٹ بیکاز وہ ایک فیڈرل منسٹر کے بچے ہیں ان کو یہ ایکسیپشنل قسم کے رائٹس نہیں دیے جا سکتے۔ تو پرنسپل اور ہماری یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ جو وزیر اعظم صاحب ہیں وہ خود انیشیٹو لیں اس بات میں، اور پرنسپل صاحب سے رابطہ کریں اور جتنا بھی یہ مسئلہ اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں۔ باقی اسٹوڈنٹس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے کیا؟ بالکل جی، ہمارے باقی جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ جب ہمیں وہ رائٹس نہیں مل رہے تو آبویسلی پھر ناانصافی ہو رہی ہے۔
اور آج چیمہ صاحب نے کہا جی کہ یہ ہم لوگ پالیسی انیشیٹو لے رہے ہیں, پالیسی چینج کر رہے ہیں. بات تو یہ ہے کہ پالیسی ان کے بچوں کے لیے چینج ہو رہی ہے نا, تو یہ ہمارے لیے ان ایکسیپٹیبل ہے, ہمارے کالج کے لیے بھی ان ایکسیپٹیبل ہے. جب کوئی بات کہیں پہ سنی نہ جا رہی ہو تو پھر ظاہری بات ہے کہ ایک آخری حربہ جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ پھر سڑکوں پر آ کر اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروایا جاتا ہے, کہ جس کا مظاہرہ آج ایچ ایس این کالج کے پیرنٹس نے اور اسٹوڈنٹس نے کیا. اور یہیں پر یہ بات بھی اب ریئلائز ہو جانی چاہیے کہ جب سرکاری ملازمین اور اساتذہ کرام جو ہیں ان کو جب ان کا جائز حق نہیں ملتا تو اس کے لیے وہ جب پروٹیسٹ کرتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں, تو پھر انہیں گورنر ہاؤس کیا وہاں تک تو پہنچنے نہیں دیا جاتا انہیں, یا اسمبلی ہال تک پہنچنے نہیں دیا جاتا. اسمبلی ہال پہ اگر پہنچ بھی جائیں تو پھر آگے پولیس جو ہے انہیں نہیں جانے دیتی. تو اس طرح وہ اپنا احتجاج جو ہے وہ بھی صحیح طرح ریکارڈ نہیں کروا سکتے جتنی آج ایک بالکل میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے انہوں نے احتجاج کیا وہ بالکل فری ایک ماحول تھا کہ جس میں نہ پولیس نے کوئی ایکشن لیا اور نہ مظاہرین نے. البتہ انہوں نے پلے کارڈ وغیرہ اٹھا رکھے تھے اور اپنے مطالبات جو ہے اس کے اوپر ان کے درج تھے اور نعرے بازی بھی وہ کر رہے تھے. تو اسی طرح اگر جب یہ اساتذہ کرام یا سرکاری ملازمین جب احتجاج کرتے ہیں تو ایلیٹ کلاس جو ہے اسی کی طرف سے یہ آبجیکشن آتا ہے کہ سرکاری جو اسکولوں کے اساتذہ کرام ہیں وہ تو ہمیشہ سٹرائک کے اوپر ہی رہتے ہیں, کبھی ہڑتال کبھی کہیں پر کر دی, کبھی کہیں مظاہرہ کیا, لیکن یہ شوق نہیں ہوتا کسی کو بھی مظاہرہ کرنے کا. بات یہ ہے کہ جب وہ تنگ آ جاتے ہیں, بار بار جب کوئی آفیسر سن نہ رہا ہو, کوئی بیوروکریٹ ان کے مسئلے کو حل نہ کر رہا ہو اور سنجیدگی نہ دکھا رہا ہو, تو پھر اور ان کے پاس کوئی آپشن جو ہے وہ نہیں رہ جاتا. پھر چارہ کار یہی ہوتا ہے کہ سڑکوں پر آ کر پروٹیسٹ کیا جائے. تو وفاقی وزیر احد چیمہ نے ایک لیٹر گورنر صاحب کو لکھا ہے جس میں وہ پوری ڈیٹیل انہوں نے دی ہوئی ہے, وہ بھی آپ سکرین کے اوپر لیٹر جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. تو اس میں انہوں نے آخر کے اوپر آ کر یہ کہا ہے کہ جو میرے بچوں کی فیس جو ہے وہ ویو آف کی ہے تو میں یہ فیسلٹی جو ہے اویل نہیں کروں گا, لیکن یہ جو آپ نے قانون میں امینڈمنٹ کر دی ہے تو اس کو جاری رکھا جائے تاکہ بعد میں آنے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. لیکن گورنر کی کہ جی وہ انکوائری سے بچنے کے لیے یہ سارا کام کر رہے ہیں. تو جب انہیں رکھا گیا اس وقت ہی آپ کو پتا تھا کہ ان کی تنخواہ جو ہے وہ کتنی ہے, اور اب یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ جی کسی انگریز کو کیوں وہاں پر انہوں نے رکھا ہوا تھا, کیوں ایسے کیا جا رہا تھا. تو یہ آج کے نہیں رکھے ہوئے, 7-8 سال پہلے کے یہ اپوائنٹی ہیں اور ان کو اپوائنٹ کیا گیا ہے. اس وقت کی حکومت کو یہ خیال آنا چاہیے تھا اور کرنا چاہیے تھا کہ کسی لوکل بندے کو یہاں پر آزماتے, لیکن جس طرح سے انہوں نے کام کیا اور اب ان کے اوپر جو الزامات کی وہ چھاڑ جو ہے وہ کی جا رہی ہے کہ انہوں نے یہ کر دیا اور انہوں نے فلاں کام جو ہے وہ ٹھیک نہیں کیا, ان کی انکوائری کی جائے گی, فلاں کیا جائے گا. تو یہ باتیں آپ کو اب کیوں یاد آ رہی ہیں, اس وقت کیوں نہیں یاد آئیں جب کوئی ایسا ایشو جو ہے نہیں تھا. لیکن جب سے یہ معاملہ بنا ہے, یہ چپکلش آئی ہے, کانفلکٹ آیا ہے, اس کے بعد یہ سارے معاملات ان کو یاد آنا شروع ہوئے. اور اب مجھے ایک جملہ جو ہے وہ یاد آ رہا ہے کہ ساؤتھ افریقہ کی ایک یونیورسٹی کے باہر یہ بہت بڑا بورڈ انہوں نے لگایا ہوا تھا, جس کے اوپر لکھا تھا کہ اگر آپ کسی ملک کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے تعلیمی نظام کا بیڑا غرق کر دیں. اور جب تعلیمی نظام جو ہے وہ درست نہیں ہوگا تو پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ جو ڈاکٹر آئیں گے, جو انجینئر بنیں گے, جو استاد بنیں گے یا کسی بھی شعبہ زندگی میں جائیں گے, وہ اپنے سبجیکٹ میں کمپیٹنٹ نہیں ہوں گے. اور جب نااہل لوگ جو ہیں ان پوسٹوں کے اوپر پھر اس غلط سسٹم کی وجہ سے آنا شروع ہو جائیں گے تو پھر ظاہری بات ہے کہ وہ پورے کا پورا ملک, اس کی اکانومی یا اس کے دیگر سارے معاملات جو ہیں اس کی تباہی و بربادی میں پھر کوئی کسی قسم کی گنجائش جو ہے وہ نہیں رہ جاتی. تو خدارا اس ملک کے تعلیمی نظام کا بیڑا غرق نہ کریں.
چونکہ یہ ملک جو ہے وہ ایک نظریے کی بنیاد پر حاصل کیا گیا تھا، اس لیے اس کو اس طرح سے کسی بھی ادارے کو تباہ و برباد کیا جانا، چونکہ جہاں پر کانفلکٹ پیدا ہو جائے اس کو ادارے کو تباہ و برباد کیا جانا بہت آسان ہے، لیکن اس کی اصلاح کے لیے کام کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے۔ تو میں گورنر پنجاب محترم بلیغ الرحمان صاحب سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ خدارہ اس ایچیسن کے مسئلے کو یہیں پر آپ ریزالو جو ہے وہ کریں اور کروائیں۔ بعض ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ ایچیسن کی کیا کنٹریبیوشن ہے اس میں اس کے اوپر کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا، لیکن تعلیمی ادارے کے طور پر اس کا تقدس جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہمیشہ اس کا رہنا چاہیے، اور میں گزارش کروں گا اپنے محترم گورنر صاحب سے بھی کہ اس ادارے کا تقدس جو ہے اس کو بحال کروائیے، اور اس میں جو بھی ایشوز ہیں ان کو مل بیٹھ کر آپس میں آپ اس کا کوئی سلوشن جو ہے وہ ضرور نکالیں، تاکہ یہ معاملہ جو ہے پرولونگ نہ کرے اور یہیں پر اس کا اختتام جو ہے وہ ہو جائے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کامنٹ سیکشن میں ضرور کامنٹ کیجئے گا اور بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے میں آپ سب سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔